درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے نماز کو نور کہا۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ نماز اگر پڑھو گے تو قبر میں بھی نور ہی نور ہوگا، روشنی روشنی ہوگی، اور حشر میں بھی انشاءاللہ ایمان تمہارا نور ہی نور ہوگا۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں مختصر وقت میں معراج کی حقیقت، معراج کیا ہے، معراج کے معنی کیا ہے، معراج کب ہوئی اللہ کے نبی کو، کہاں تک گئے آپ، کیا کیا دیکھا آپ نے، اور کیا چیز تحفے میں لائے آپ۔ مسلمان نماز سے بہت عاری ہے، اور یہ نماز جسے نور کہا گیا، پیارے نبی نے کہا کہ یہ نماز نور ہے۔ ہر آدمی کو روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرے میں رہنا نہیں چاہتا۔ گھروں میں اگر لائٹ گم ہو جائے، 2 گھنٹے کے لیے نہ آئے تو بویلا کرتے ہیں کہ گھر میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ایسے ہی وہ اصلی گھر جس میں ہمیں آپ کو رہنا ہے، اس کے لیے روشنی کا انتظام کرو تو زیادہ بہتر۔ وہ اندھیری کوٹری ہے، وہ تاریک گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ اگر وہاں روشنی لے کر نہیں گئے تو پھر خیر نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو نمازوں سے، سجود سے، رکوع اور قیام سے منور فرمائیں، تاکہ ہماری قبر میں بھی روشنی ہو۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 15ویں پارے سے سورہ اسراء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سنیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، معراج کرائی، رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ غور سے سننے کی بات ہے۔ اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل فرمائیں تاکہ آپ دیکھیں ہماری نشانیاں۔ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر 2 چیزوں پر غور کرنا ہے۔ ایک تو اسرا کا لفظ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اسرا یہ مکہ سے، بیت الحرام سے، خانہ کعبہ سے فلسطین تک کا سفر،
مسجد اقصی تک کا سفر یہ اسرا کہلاتا ہے. اور لیلم کا مطلب ہے رات ہی رات میں. ابتے ہی اپنے بندے کو، یہاں بھی نقطہ سمجھانا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نور ہے آپ. اللہ نے یہاں اس آیت کے اندر یہ کیوں نہیں کہا سبحان الذی اسری بنورہ؟ ذرا غور سے سمجھنے کی بات. بندہ کیوں کہا اللہ نے؟ نور کہنا چاہیے تھا اگر نور تو حضور. لیکن نہیں، عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. نور ہدایت ہے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی نور ہے، اور آپ بھی نور ہے، نور ہدایت، رہنما بن کر آئے پوری انسانیت کے لیے آپ. جس کو یہ لوگ دوسرے فرقے کے تصور کرتے ہیں، جس چیز کو کہ آپ نور تھے، بشر نہیں تھے، وہاں ان کے غلط عقیدے کو اللہ نے خارج کر دیا یہ کہہ کر کہ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت سارا بیان باقی ہے. تو اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ اپنے بندے کو رات ہی رات میں، رات کے ایک حصے میں کہاں پہنچا دیا؟ مکہ سے فلسطین. بیت الحرام کہاں پر ہے؟ مکہ میں. اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں. اب اسرا کے معنی تو آپ نے سمجھ لیے کہ مکہ سے فلسطین کا سفر اسرا ہے. اور معراج کا کیا معنی ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، اسرا تو کوئی نہیں کہتا نا. معراج کے معنی ہے اوپر چڑھنے کے، بلندی پر جانے کے. معراج عروج سے ہے، بلندی. یعنی آپ وہاں سے فلسطین سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان تک گئے. اور اس سے بھی آگے گئے جہاں جبرائیل نہیں جا سکے. سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان پر جہاں جنت المأویٰ ہے وہاں سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور انتہا آپ سمجھتے ہیں بارڈر. سدرۃ المنتہا. تو وہاں تک جبرائیل تو ساتھ رہے، لیکن وہاں سے اور آگے نبی گئے. اسے معراج کہتے ہیں. جہاں جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا اور کہا اللہ کے نبی اب آپ آگے جائیں، اللہ آپ کو اور آگے بلا رہا ہے. ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ میرے محبوب. کہا آپ کیوں نہیں چلیں گے؟ مکہ سے آپ ساتھ ہیں، فلسطین تک، مسجد اقصی تک، پہلے آسمان تک، ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، اب آگے کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بارڈر ہے، جبرائیل اس سے آگے نہیں جا سکتا، اللہ کا حکم نہیں. سوچنے کا مقام ہے میرے نبی کو اللہ نے کیسا مرتبہ دیا. اللہ اکبر. نوری مخلوق میں بے شمار نوری مخلوق ہے، سب سے زیادہ مقرب بارگاہ الہی فرشتہ جبریل آمین ہے. اور جبریل آمین کی حقیقت اگر سمجھو گے 600 پر ہیں ان کے. ایک پر اگر کسی بستی پر جبرائیل یوں کر کے مارتے ساری بستی تحت محس ہو جائے، تہوبالا ہو جائے. یہ جبرائیل کی شان ہے. اللہ اکبر. جب پہلی مرتبہ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس،
معلوم ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے دیکھا جبرائیل کو اصلی حالت میں ایک قدم زمین پر تھا اور ایک قدم آسمان پر تھا. ان کی پرواز کی کوئی حد ہے؟ اللہ اکبر. لیکن وہ جبرائیل بھی آگے نہیں جا سکے. آئیے ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ باتیں سنانا چاہتے ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں جو بالکل حقیقت ہے. ہم من گھڑن کوئی بھی بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے اور یہ منبر رسول ہے. جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہی جس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے ہم وہی بات کہتے ہیں. ادھر ادھر کی لایانی قصے کہانیاں سنا کر کے آپ کا دل لبھانا مقصد نہیں بلکہ دین پہنچانا مقصد ہے کہ ہمارے ذہنوں سے جو بات ہٹی ہوئی ہے وہ ہمارے دل و دماغ تک پہنچ جائے اور دل و دماغ میں اتر جائے. فصاحت اور بلاغت بھی اسی چیز کا نام ہے. سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں اور اصح سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو قرآن کریم بہت فصیح اور بلیغ کلام ہے اللہ کا. قرآن کریم کے اندر ہر بات کو واضح کر دیا گیا ہے اور اس کے مفسر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تفسیر اس کا خلاصہ مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تقریباً 84 مقامات پر اللہ نے کہا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. لیکن 6666 آیات ہیں قرآن کی. یاد رکھنا 6666 آیات ہیں. کسی آیت کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کیسے پڑھو گے. جی اقیموا الصلاۃ صرف اتنا کہا نماز قائم کرو 84 مقامات پر. کہیں تو خلاصہ ہونا چاہیے تھا قرآن کی آیت سے. وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو. زکات دو. زکات کا بھی کوئی نصاب نہیں بتایا کسی آیت میں. وہ خلاصہ کس نے کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے اللہ نے آپ کو جبرائیل کے ذریعے بتایا رہنمائی فرمائی اور وہ ہم تک بات آپ نے پہنچائی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور اس وقت مجھے اٹھا کر کے خانہ کعبہ میں لے گئے جہاں حتیم ہے. جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کر چکے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں حتیم ایک ایسی جگہ ہے وہاں ضرور دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کی وجہ تسمیہ بتا دوں آپ کو میں. اللہ کے نبی کی عمر 35 سال کی تھی. ابھی آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے. آپ کے خاندان والوں نے مکے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کر لیا جائے کیونکہ سیلاب کا پانی ادھر سے آتا تھا. دیواریں بالکل زمین کے اندر بیٹھ چکی تھی. حالت ہی اس کی خراب ہو چکی تھی. تعاون کیا گیا. بھئی مسجد بنتی ہے تعاون کے ذریعے بنتی ہے. تعاون جب ہوا تو روپیہ کم پڑ گیا. مکے میں سود بیاج کا کام بہت تھا. لوگوں نے کہا سودیوں کا بیاجیوں کا پیسہ نہیں لگے گا اللہ کے گھر میں. جتنا پیسہ اصل آیا تعاون کے ذریعے اتنی جگہ کو گھیر کر کے بیت اللہ شریف بنا دیا گیا. حتیم جو جگہ ہے وہ خالی رہ گئی صرف اصل پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے.
یہاں مسئلہ زیر غور ہے. یہاں اگر سودی بیاجی پیسہ دیتے مسجد کے لیے کہ ہاں بھائی کباڑے سنبھلوا لو, یہ قالین منگوا لو, مینار سنبھلوا لو, بہت جلدی مدرسے کے محاسب, ناظم, متولی یا جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں بہت جلدی پیسہ کھینچتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. یہ نہیں دیکھتے یہ پیسہ ہے کیسا, جوئے کا ہے, سٹے کا ہے یا بیاج کا ہے, یہ اللہ کے گھر میں لگے گا نہیں لگے گا ہمیں پتہ نہیں ہے, تو عالم سے پوچھ لیں. ان مشرکین مکہ کا عقیدہ تو دیکھو, شرک میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے تھے, لیکن عقیدہ کیا ہے کہ غلط پیسہ, حرام پیسہ, ناجائز پیسہ, سود بیاج کا پیسہ اللہ کے گھر میں نہیں لگے گا. اللہ اکبر, یہ وہ ہے حتیم جگہ. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آج بھی چھپے ہوئے ہو, اور جو حتیم کی دیوار سے چمٹ کر کے رو کر کے دعا کر دے, اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا دعا رد نہیں ہوتی, لیکن جائز دعا ہو. چلیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حتیم سے اٹھا کر, اس وقت مجھے کچھ غنودگی سی تھی, نہ میں زیادہ سویا ہوا تھا اور نہ ہی زیادہ مجھے غنودگی تھی, وہاں سے اٹھا کر کے مجھے آب زمزم کے پاس لایا گیا, میرا سینہ چاک کر دیا گیا, یہاں تک ایک تشت لایا گیا, سونے کا ایک تشت, بڑا سا تشت لایا گیا, اس میں میرے دل کو رکھ کر کے اور زمزم کے پانی سے صاف کیا, دھویا. اس کے بعد اس دل کو پھر اسی جگہ پر رکھ دیا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا. یہ آپریشن فرشتوں نے کیا. یہ ڈاکٹر جو آپریشن کرتے ہیں یہ تو مار بھی دیتے ہیں نا, لیکن ہے وہی آپریشن. اور ایک بات اور سن لو, یہ آپریشن اللہ کے نبی کا 3ری مرتبہ تھا. اب آپ کہیں گے کیسے مولانا؟ ایک مرتبہ بچپن کی حالت میں یہی بالکل سیم ایسا ہی آپریشن آپ کا کیا. حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ رہتے تھے, بکریاں چرانے جاتے تھے جنگل میں, انسانی لباس میں, ایک سفید لباس میں شخص آیا اور اس نے آپ کو زمین پر گرایا اور اس طریقے سے آپ کا سینہ چاک کر کے اور پانی سے دھو کر کے اور پھر اس کو سی دیا. یہ پہلا واقعہ تھا آپ کے آپریشن کا. دوسرا واقعہ نبوت سے قبل آیا, یعنی آپ نبی ہونے جا رہے تھے, لگ بھگ 40 سال کی عمر ہو رہی تھی آپ کی, تو اس وقت پھر جبرائیل آئے اور پھر آپ کا دوبارہ سینہ چاک کیا اور دل کو کھویا اور اس کے بعد دل کو اندر رکھ کر کے پھر سی دیا گیا. یہ 3ری مرتبہ تھی. زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی کے دل کو دھو کر کے پھر سینے کے اندر وہی فٹ کر کے اس کو بند کر دیا گیا. اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے. اللہ کے نبی کی زبانی سنیے, آپ کہتے ہیں وہ سواری ایسی تھی حد نگاہ تک اس کی پرواز ایک ہوتی تھی, جیسے ایک ڈگ اپنا بولتے ہیں نا, اس طریقے سے قدم حد نگاہ تک. جبرائیل نے اس کو حکم دیا کہ تمہارے اوپر ایک بہت ہی انوکھا سوار ہونے جا رہا ہے. وہ بدکنے لگا. جبرائیل نے کہا براق تجھے ہوش بھی ہے, تیرے اوپر آج دنیا کا سب سے بہتر انسان سوار ہو رہا ہے, تو بدک رہا ہے. بالکل سیدھا ہو گیا. اللہ کے نبی سوار ہو گئے, فرشتوں کی ٹولی آپ کے ساتھ میں, اللہ اکبر. براق لے کر کے رات ہی رات میں کہاں پہنچا؟ مکہ سے فلسطین. 40 راتوں کا سفر ہے, 40 راتوں کا سفر. پہنچ گئے آپ کے سامنے. جب آپ وہاں مسجد اقصی میں پہنچے
تو آپ نے پہلے تو مسجد کے داخلے کی 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب کا پیالہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، نوش فرمایا۔ جبرائیل کہنے لگے سبحان اللہ، آپ کی فطرت واقعی کیا فطرت ہے، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، اور دودھ انسان کی بچپن سے فطری غذا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، دودھ ہی تو پیتا ہے، تو یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے شراب کا پیالہ نہیں لیا ہاتھ میں، جبکہ وہ شراب دنیا کی شراب نہیں تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ختام مسکن، اللہ کی طرف سے مہر کی ہوئی، جس میں کوئی نشہ نہیں تھا، کوئی بدمزہ نہیں تھا۔ اگر اس کو بھی آپ پی لیتے خوش و خرم ہو جاتے۔ جنتیوں کو ملے گی، جیسا کہ خطبے میں اکثر میں نے بتایا ہے کہ جنت الفردوس میں 4 نہریں ہیں، ایک دودھ کی، میٹھے پانی کی، شہد کی اور شراب کی، وہاں بھی ملے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے، نوجوان برا مت ماننا، اس گندی شراب کو، نشاور شراب کو چھوڑ کر کے جنت کی اس شراب کا متمنی ہو جانا۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے تو ذلیل دنیا میں بھی ہوگے اور آخرت میں بھی ہوگے۔ اللہ کے نبی نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، اس کے بعد تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وہاں موجود تھے۔ نماز پڑھانے کا معاملہ آ گیا۔ ہر نبی چاہتا تھا، ہر نبی کی تمنا تھی۔ حضرت آدم بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت زکریا بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، حضرت ادریس بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ سب کی تمنا ہے کہ آج دیکھیں امامت کا یہ منصب کس کو سونپا جائے گا۔ اللہ اکبر، صفیں تیار ہو گئیں، مسجد اقصی کے اندر صفیں بالکل مکمل ہو گئیں۔ جبرائیل نے آپ کو آگے بڑھایا، اسی لیے کہتے ہیں امام الانبیاء، خیر البشر، سب سے بہتر انسان، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل۔ وہاں سے اب سفر شروع ہوتا ہے، معراج۔ اب بات کو سمجھنا، وہاں سے اب آپ اوپر کو اٹھتے ہیں۔ ابھی تک تو زمینی سفر تھا یہ، مکہ سے فلسطین کا، لیکن اس میں بڑی خرافات ہوئی۔ وہ کیسے؟ جب آپ نے آ کر یہ بتایا تو مکے کے مشرکین، منافقین تو رہتے تھے اس میں کہ کسی طریقے سے کوئی بات ایسی پکڑ میں آ جائے اور اس کو اٹھالا جائے۔ اب چونکہ مکے کے لوگ تاجر تھے، وہ سفر اکثر کرتے تھے، 40 رات لگتی تھی جی۔ اب رات پہلے آتی ہے عربی میں، عربی کی تاریخ جو لگتی ہے مغرب کے ٹائم سے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ میں دن بھی ہے، گویا 40 دن کا سفر ہے مکہ سے فلسطین کا۔ ان کو خوب معلوم تھا، اور جب انہوں نے یہ بات سنی کہ رات ہی کے حصے میں اے ابو بکر تمہارے نبی کو معراج ہوئی ہے، اسراء ہوئی ہے، یعنی مکہ سے فلسطین بھی گئے، پھر ساتھ میں آسمان پر بھی گئے، وہاں رکے بھی، اللہ سے ملاقات بھی کی، اور رات ہی رات میں واپس آ گئے، یہ تو بھئی بہت بڑی جھوٹی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ کس سے؟ قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق سے۔ کہا ابو جہل تجھے ہوش ہے؟ میرا نبی بچپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ تو تم بھی مانتے ہو نا اس بات کو،
سادے کمین کہتے ہو نا، تمہارے دماغوں میں خرابی ہے. میرا نبی جو بات کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا نبی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسی دن سے قحافہ کے بیٹے کو یہ لقب ملا صدیق. اللہ اکبر، یعنی تصدیق کرنے والے. سب سے پہلے معراج کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور اس لیے بھی صدیق کہا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک حضرت ابوبکر صدیق نے کہا. چلیے، پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات. جنت کا آسمان کا دروازہ بند ہے. جبرائیل نے کہا دروازہ کھولو. جیسا کہ ہم آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، آواز دیتے ہیں. کہا کون؟ کہا میں جبرائیل. ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے، بات یاد آ گئی حدیث کی. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا دروازہ کھولو. آپ نے کہا کون؟ کہا میں. پھر اس نے کہا دروازہ کھولو. کہا کون؟ کہا میں. اللہ کے نبی باہر آئے. آپ نے دیکھا، کہا کہ آئندہ خیال رکھنا، کسی کے دروازے پر جانا یہ کبھی مت کہنا میں، اپنا نام بتانا. میں عبد الرحمان، میں عبداللہ، میں فلاں، میں فلاں. ٹھیک. ایسے ہی جبرائیل نے کہا دروازہ کھولو. حضرت آدم نے کہا کون؟ کہا میں جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ کہا آج آپ سے ملاقات کے لیے افضل البشر آئے ہیں، امام الانبیاء آئے ہیں، مدینے کے تاجدار آئے ہیں، غریبوں کے غمگسار آئے ہیں. حضرت آدم کہتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحبا بکم. بیٹے محمد تمہارا آنا مبارک ہو، تم تو بہت ہی اچھے انسان، خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو. اس کے بعد ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھتے ہیں. پھر یہی اسی طریقے سے ہوتا ہے. دوسرے آسمان پر حضرت زکریا اور یحییٰ دونوں ملتے ہیں. باپ اور بیٹے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے جب ملاقات کرنے گئے تب بھی جبرائیل نے کہا تھا کہ سلام کرو، یہ تمہارے باپ حضرت آدم ہیں. جی، اسلام کا طریقہ ہے. کسی کے گھر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. اسلام نے طریقہ بتایا کہ کسی کے گھر جاؤ، اپنے گھر کے علاوہ کسی غیر گھر پر جاؤ تو ایک دم مت داخل ہو جاؤ اس میں. پہلے آواز دو، دستک دو اور پوچھو اس سے اگر وہ اجازت دے اندر آنے کی. حتی تستأنسوا، جب تمہیں اجازت مل جائے، وتسلموا، تو سلام کرو. اجازت مل جائے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، بھائی امام صاحب آ جاؤ، فلاں صاحب آ جاؤ، متولی صاحب آ جاؤ، تو سلام کرو پہلے گھر والوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی یکے بعد دیگرے آسمان پر جاتے رہے. جبرائیل کہتے رہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سلام کرو. سلام کلام کے بعد پھر تیسرے آسمان پر وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. سلام ہوا، خیر و عافیت معلوم ہوئی. سب نے کہا یہی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان کے بیٹے ہیں، آپ کا آنا یہاں مبارک ہو، آپ کے لیے خیر مقدم ہے. اہلاً وسہلاً مرحبا بکم. اللہ اکبر. اس کے بعد چوتھے آسمان پر جاتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. جبرائیل کہتے ہیں سلام کرو، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. انہوں نے بھی بڑی دعائیں کی، بڑا خیر مقدم کیا. اس کے بعد پانچویں آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. جبرائیل کہتے ہیں سلام کرو، یہ آپ کے خالہ بھائی ہیں، سلام کرو. حضرت عیسیٰ تو اتنے خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے.
بہنتا خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی اور کہا آپ کا آنا بہت ہی مبارک، بہت ہی مبارک۔ وہاں سے اب چلتے ہیں چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جبرائیل نے کہا یہ کلیم اللہ ہیں، یہ موسیٰ ہیں، سلام کیجیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دعائیں ملی، بڑی دعائیں ملی، حضرت موسیٰ رونے لگے۔ جبرائیل نے کہا موسیٰ کیا بات ہے، ابھی تو آپ خوش تھے، رونے کیوں لگے؟ کہنے لگے یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، تو نے اس نبی کو سب کے بعد میں پیدا کیا ہے، جو سب سے افضل بھی ہے، جس کی امت بھی سب سے افضل ہے، خیر امت ہے، جو سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گا اور سب سے پہلے اس کی امت بھی جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اللہ اکبر، آیا سب سے بعد میں ہے، داخل سب سے پہلے ہوگا، ہم امت سب سے آخر میں ہے، جنت میں انشاءاللہ داخلہ سب سے پہلے ہوگا، اس لیے موسیٰ رونے لگے۔ اللہ اکبر، ساتویں آسمان پر پہنچے، آپ کے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مل گئے، چونکہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے جی۔ حضرت اسماعیل آپ کے جو بیٹے ہیں، 19ویں پشت کے بعد الرحیق المختوم دیکھیے، کتاب ہے سیرت کی بڑی جامع کتاب، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، جن کو $50,000 سعودی عرب نے انعام میں دیے تھے۔ یہ کتاب پوری دنیا میں آل ورلڈ میں فرسٹ نمبر آئی تھی، الرحیق المختوم۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی 19ویں پشت میں، یعنی اسماعیل کی آل میں 19 پشتوں کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اللہ اکبر، جتنی دعائیں دی اور میں جتنی اپنی زبان سے کہوں وہ کم ہے، بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ملاقات کے بعد اچھا ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دہنی جانب کچھ روحیں تھیں، کچھ بائیں جانب روحیں تھیں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم کو ماننے والا گروہ ہے، یہ دہنی جانب یہ جنتی گروہ ہے، اور جس نے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم کی اس وقت امت میں سے یہ وہ لوگ ہیں نافرمان۔ تو حضرت ابراہیم جب دہنی طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے، اللہ اکبر، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ ہر نبی کو بڑا خیال تھا اپنی امت کا، ہمارے نبی کو بھی بڑا خیال رہا، آخری وقت تک روتے رہے اپنی امت کے لیے، اور یہی کہتے رہے رب حب لی امتی، اللہ میری امت کے گناہ بخش دے پروردگار۔ اور قیامت کے دن بھی یہی جملہ ہوگا، سجدے میں جائیں گے کہ اللہ تو میری دعا قبول فرما لے، میری امت کو جہنم سے نکال دے جو گناہوں کی وجہ سے لوگ مرد عورتیں چلے گئے ہیں۔ اللہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، بدعت نہیں کی ہے، گناہوں میں تو ضرور لت پت رہے وہ، لیکن میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری امت کو بخش دے، نکال دے جہنم سے۔ اللہ اکبر، دعا سنی جائے گی، دعا قبول کی جائے گی، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، وہ کسی دوسرے موقع پر بتایا جائے گا۔ اب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے، عرش عظیم کے نیچے جہاں جنت المأویٰ ہے، سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، جہاں کوئی فرشتہ آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ نے کہا جبرائیل میرے محبوب کو میرے قریب کر دو، ادنو منی، میرے محبوب میرے قریب آ جاؤ۔ اچھا جبرائیل تو نہیں گئے اس سے آگے، وہ بات ابھی بتا چکا ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ اور سن لو، لوگوں کا غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بالکل قریب سے، یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑنت ہے۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا اور جو میرے اوپر جھوٹ اور افترا باندھے وہ جہنم میں اپنا مقام بنا لے. اللہم اغفر لنا. یہ مسئلہ یاد رکھنا اہل حدیثوں. کبھی کہیں پر یہ مت کہہ بیٹھنا کہ اللہ کے نبی نے معراج میں اللہ کو بالکل قریب سے دیکھا. جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے اور نبی کے درمیان 70,000 پردے حائل تھے. مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے عربی پڑھانے والا, بچیاں پڑھتی ہیں, پردہ حائل ہے بیچ میں, وہ یہاں سے حدیث کا درس دے رہا ہے کتاب و سنت کا, لڑکیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں جی, استاد کو نہیں دیکھ رہی ہیں, وہ صرف آواز سن رہی ہیں جی. استاد درس دے رہے ہیں, استاد پردے میں ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 پردوں کے درمیان, یعنی وہ پردے حائل تھے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہا تھا فرشتے وہ لکھ رہے تھے اور قلم کے چرچرانے کی آواز اللہ کے نبی کو باقاعدہ آ رہی تھی. امتحان دیے نا آپ لوگوں نے, پہلے نیزے کی قلم سے لکھتے تھے, نیزے قلم سے کاپی پر, تو وہ قلم چرچراتا تھا لکھتے ہوئے. جو کچھ بھی اللہ کہہ رہا تھا فرشتے اس کی انٹری کر رہے تھے, نوٹ کر رہے تھے, اللہ کے نبی وہ سن رہے تھے. بات چیت ہو رہی تھی, پردے درمیان میں حائل تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے. یہی تک محدود رکھیں, کبھی کسی کے سامنے یہ بات نہ کہہ دیں جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے, حضور نے اللہ کو بالکل قریب سے دیکھا. نہیں. اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, مشاہدات بھی کیے, سب کچھ ہوا, ایک مشاہدہ ایسا آپ نے کیا جہنم کو دیکھتے ہوئے, آپ جا رہے تھے, دیکھتے رہے, جبریل سے پوچھتے رہے کہ یہ کون گنہگار ہیں, یہ کون گنہگار ہیں, ان کو کس گناہ کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے. ایک جگہ آپ گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر ہتھوڑوں سے, لوہے کے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں سر. اللہ اکبر. میرے نوجوانوں اس بات کو ذرا دھیان رکھنا. اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا, کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر لوہے کے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں اور یہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. کہا یہ بے نمازی لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری پڑ جایا کرتے تھے, جو فجر کے وقت اپنے بستروں میں پڑے رہتے تھے, اذان تو ان کے کانوں سے ٹکراتی تھی, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم, لیکن سننے کے بعد بھی نہیں آتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. دوسری بات, یہ وقت کافی ہو رہا ہے کہ یہ معراج میں تحفہ آپ کو نماز کا دیا گیا. کتنے ٹائم؟ 50 ٹائم کی نمازوں کا. آتے رہے آپ, حضرت موسیٰ واپس کرتے رہے. کہا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے ادا کرے گی, میری امت سے 3 وقت کی 3 ٹائم کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے جی. جاتے رہے, اللہ کم کرتا رہا, 45 نمازیں کم ہو گئی, 5 نمازیں رہ گئی تھی. پھر بھی موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بار اور چلے جائیے آپ. کہا نہیں موسیٰ مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے. میرے رب نے کہا ذرا سنو, خوشی کی بات ہے کہ جاؤ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دینا نمازیں تو 50 وقت کی میں نے دی تھی تحفے میں, 45 کم کر دی, 5 رہ گئی نا. جو بندہ 5 وقت کی نماز اور جو بندی 5 وقت کی نماز باجماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے ڈر سے ادا کرے گا اور کرے گی, مجھے اپنی کبریائی کی قسم 50 نمازوں کا ہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جی ہوش میں ہو نہیں ہو, 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 50 نمازوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. گھڑی کی سوئیاں تو اجازت نہیں دے رہی ہیں, دل میں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ بتا دوں آپ کو, یہ کہہ دوں وہ کہہ دوں, کسی طریقے سے آپ کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے. اللہ آپ کو ہدایت دے دے پروردگار,
لیکن زیادہ مت سنو، کیونکہ تم لوگوں کا معاملہ مضامری بن چکا ہے۔ میں نے ایک سال میں یہ اندازہ لگایا، میں نے اللہ کی قسم خلوص نیت سے اس منبر رسول پہ، اس مسجد محمدی اہل حدیث میں اس قدر محنت کی ہے، خطبے میں، دروس میں، کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے یہ مصلیان، میرے یہ نمازی یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، لیکن سال بھر میں میرے ذہن میں یا میری دانش میں کوئی بھی ایسا نمازی نہیں ہے ابھی کہ یہ میری تقریر سننے کے بعد یا خطبہ سننے کے بعد یہ 5 وقتہ نمازی بن گیا۔ بس اللہ رحم فرمائے اس قوم کا۔ بلانے کو مولانا جس رحمان کو بلا لو، فلانے کو بلا لو، فلانے کو بلا لو، مدنی صاحب کو بلا لو، بس بلاتے رہو گے تم، عمل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ شیطان نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم صرف مضامری کے لیے، مزہ لینے کے لیے بلاتے ہو کہ نہیں فلانے عالم کو بلاؤ، فلانے عالم کو بلاؤ، پیسہ بھی خرچ کرتے ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ خطبے میں جو تقریر میں کر دیتا ہوں وہ آپ کے بلانے والے عالم کیا کریں گے؟ وہ تو پیسہ لیتے ہیں، لبھاتے ہیں آپ کو، اور 1 آدھ گھنٹہ بولے، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اور اس کے بعد چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے تہہ دل سے، خلوص نیت سے، پوری تیاری کے ساتھ میں، اس بات پر بھی تو غور کرو میرے بھائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بلانا برا ہے یا نہ میں ان کی تحقیر کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، سمانت کریں، آپ کسی بھی عالم کو آپ چنیں، اچھی بات ہے، لیکن سننے کے بعد کچھ عملی نمونہ بھی تو پیش کریں بھائی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور معراج کے تعلق سے جو بھی حقیقت بیان کی، اللہ ہمیں اس کو صحیح معنی میں سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص بات اور خاص پوائنٹ جو ہے وہ نماز کا ہے کہ معراج کا یہ تحفہ ہے۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ اگر واقعی قبر میں نور کرنا ہے، روشنی کرنا ہے، تو نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں یہی کہا تھا، الصلاۃ 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 وما ملکت۔ میرے پیارے صحابہ، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، نوکر لونڈی غلام، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اور آپ نے زبان سے یہ بھی کہا تھا، جولت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے صحابہ، جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا وہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، اور جس نے رسول کا فرمان سننے کے بعد نماز نہیں پڑھی تو وہ ٹھنڈک پہنچائے گا، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔